علماء کرام، صداقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی، کثیر تعداد میں علماء کرام محفل میں تشریف فرما ہے۔ معذرت کے ساتھ وقت نہیں ہے، میں سب کا نام نہیں لے سکتا۔ میں بہرحال جدھر میری نظر جا رہی ہے، محفل کے اندر بھی، اسٹیج پر بھی، دائیں بھی بائیں بھی، الحمدللہ ہر طرف حضور ضیاء الامت کا فیض نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف حضور ضیاء الامت کا فیض نظر آ رہا ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب ان بچوں کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں آئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا ہے۔ اور اس ادارے کے پرنسپل خطیب اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری شکور احمد نقشبندی صاحب فاضل بیرا شریف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، جن کی دن رات محنت اور کاوش کی وجہ سے ہر سال یہاں 7-8 بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی محنت ہے۔ الحمدللہ میں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ایک بچوں کے خطیب ہوں، میرا ہر گاؤں میں آنا جانا ہوتا ہے، ضلع چتوال کے مختلف گاؤں میں جاتا ہوں تو اکثر حفاظ مجھے ملتے ہیں، قرآن کے حافظ مجھے ملتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے قرآن کہاں حفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک قمر الاسلام محمدیہ غوثیہ کھوتے شریف میں حفظ کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی کاوش کا نتیجہ ہے، آپ لوگوں کے کام کا نتیجہ ہے، اور آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت علامہ قاری شکور احمد نقشبندی صاحب آپ کی دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ یہاں صرف قرآن کے حافظ تیار نہیں ہوتے، یہاں جو بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے ساتھ مصطفیٰ کا دیوانہ بھی بنتا ہے۔ یہاں بچہ پڑھنے کے لیے جو بھی آتا ہے اس کو قرآن بعد میں حفظ بنایا جاتا ہے، پہلے اس کو مدینے والے کا غلام بنایا جاتا ہے، پہلے اس کو ادب مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے۔ خوش بخت ہیں علامہ صاحب، آپ کی ساری ٹیم اور آپ کے اس ادارے کے ساتھ دعوت کرنے والے، اللہ سب کی محبتوں کو قبول منظور فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر لوگ بہتر ہیں، وزیر لوگ بہتر ہیں، ہمارے معاشرے کی یہ سوچ ہے جس کے پاس ووٹ ہے لوگ کہتے ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ بہتر ہے، جو وزیر ہے لوگ کہتے ہیں وہ بہتر ہے، جو سفیر ہے لوگ کہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی نگاہ میں بہتر کون ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ میں کوٹھیوں والے، کاروں والے، بنگلوں والے، وزارتوں والے بہتر نہیں ہیں، بہتر وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے مسلوں پر قرآن پڑھانے والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور سنیے میرے آقا کی حدیث، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھائے گا، قرآن ناظرہ پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جو بندہ اپنے بچے کو قرآن ناظرہ پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو بندہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرائے گا، سبحان اللہ، بچ کے بولو، جو بندہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرائے گا، روز قیامت اس کو اس کا چہرہ
چوتھی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، چوتھی رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس کے بچے کو کہا جائے گا قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا، اس کے بعد کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، اللہ کے سارا قرآن مکمل پڑھ لے گا۔ آخری دو حدیثیں پڑھ کے جاننا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر علماء اور پیر صاحب کی موجودگی میں، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، آپ اس کو یاد رکھنا ہے، بلانا نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کو یاد رکھنا ہے، بلانا لاپرواہی نہیں کرنی، اس کو یاد رکھنا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ میں میرے امت کے گناہ پیش کیے گئے، یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہے، اور بالخصوص حفاظ کے لیے میرے آقا نے فرمایا اللہ قاری صاحب فرمایا کہ میرے بارگاہ میں میرے امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا کسی نے قرآن کی سورت یا آیت کو یاد کیا ہو پھر اس کو بھلا دیا ہو، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر بھلا دیا۔ اور آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے قرآن کی عزت کرو، آپ سے قرآن کی عزت کرو، جو آپ سے قرآن کی عزت کرے گا اس نے رسول پاک کی عزت کی ہے، عزت کرے گا اس نے رسول پاک کی عزت کی ہے۔ درس قرآن کا ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب نقشبندی آپ تشریف لائے، استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد چشتی صاحب۔